روپا اور چڑیل کہانی کے پہلے دو حصوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک کسان کی بیٹی کو چڑیل اغوا کر کے لے جاتی ہے اور اسے کہیں اونچے مینار میں بند کر دیتی ہے۔ اتفاق سے ایک شہزادہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہ لڑکی پسند آتی ہے اور اسے وہاں سے آزاد کروا کر اپنے پاس لے آتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ کہانی کے اس تیسرے اور آخری حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہزادہ کس طرح چڑیل سے بدلہ لیتا ہے۔ روپا سے شادی کے بعد اب شہزادہ چڑیل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے کچھ سپاہی چڑیل کی تلاش میں بھیج دیے۔ اس کی سپاہ میں مختلف مہارت کے مختلف سپاہی تھے۔ سپاہی جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے دور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، لیکن انہیں چڑیل نہ تو جنگلوں اور نہ ہی پہاڑوں پر ملی۔ سپاہی مایوس واپس آ رہے تھے کہ انہیں ایک بزرگ مل گئے جو جانتے تھے کہ اس چڑیل کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس بزرگ نے بتایا کہ چڑیل کی جان ایک کبوتر میں ہے جو کہ اس نے دور کھنڈروں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ سپاہی بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر 2 دن اور 2 راتیں چلتے رہے اور آخر انہیں وہ کھنڈر مل گئے۔ ان کھنڈروں پر بہت عجیب اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد سپاہیوں کو وہ پنجرا مل گیا۔ وہ اسے لے کر واپس چل دیے اور جلد سے جلد محل میں پہنچنے کی کوشش کی۔ جب سپاہی محل میں پہنچے تو چڑیل بھی اپنا پنجرا ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پہنچ گئی۔ شہزادے نے چڑیل کے کچھ کرنے سے پہلے ہی پنجرے سے چڑیل کی جان والا کبوتر نکال کر قبضے میں کر لیا۔ اس طرح چڑیل کچھ بھی نہ کر سکی اور اس کی جان شہزادے کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں تھی۔ شہزادے نے جلدی سے اس کبوتر کی گردن دبوچ لی اور چڑیل مارے تکلیف کے مختلف آوازیں نکالنے لگی۔ جیسے ہی چڑیل کے جسم سے اس کی جان نکلی تو چڑیل کے جسم میں ایک سخت قسم کی آگ لگ گئی جس سے سارا محل روشن ہو گیا اور جلد ہی چڑیل کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ اب شہزادہ خوش تھا کہ اس نے اپنی شہزادی کے اغوا اور اس کی پریشانی کا بدلہ لے لیا۔ اب شہزادہ روپا کو لے کر کہیں دوسرے ملک سیر کو گیا اور واپسی پر شہزادی کے لیے مختلف تحائف بھی خریدے اور اب وہ خوشی خوشی اپنے محل میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ روپا اور چڑیل کہانی کی سیریز میں ایک اخلاقی سبق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہانی کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ روپا کے والدین نے آپس میں نا اتفاقی رکھی تو ان کی بیٹی ان سے چھن گئی، جبکہ دوسرے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ چڑیل نے روپا کو بے جا قبض میں رکھا اور اس کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کی مدد کے لیے شہزادہ پہنچ گیا، جبکہ تیسرے حصے میں آپ نے دیکھا کہ شہزادہ روپا کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا بدلہ لینے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر چڑیل کو قید کرواتا ہے اور اس کا خاتمہ کر دیتا ہے کہ برائی جس صورت میں بھی ہو وہ ختم ہو کر رہتی ہے، اس لیے ہمیں معاشرے میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔